آج زمانے کا دستور یہ ہے کہ ہم لوگوں سے مانگیں تو لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. ایک بار مانگ لیں لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، لوگ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. وہ اتنا کریم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب، فرمایا جو اللہ سے نہ مانگے یغضب علیہ، فرمایا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. جو اس سے مانگے تو جو اس سے مانگے پھر کیا ہے؟ فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ دعا، فرمایا بے شک دعا نازل شدہ آفت میں بھی نافع ہے. یعنی بلا انسان پر آ گئی اور بندے نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو فرمایا اس وقت بھی دعا مانگے گا تو اللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے اس کی بلا کو ٹال دے گا. اتنی برکت ہے دعا کی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، بڑی پیاری حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم، فرمایا اے بندو بے شک تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بے شک تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے. پھر اگلے حدیث پاک کے الفاظ بڑے محبت بھرے الفاظ، حضور علیہ السلام کی زبان اطہر کو چوم کر نکلے ہیں جو الفاظ، وہ الفاظ اس حدیث پاک کے ہیں. سنیے اپنے رب کا اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، فرمایا اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رب اس ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ ہاتھوں کو اٹھائے اور رب سے اس کے کرم کی بھیک مانگے، اس کی رحمت کی بھیک مانگے، اس کی عنایات کو مانگے، اور وہ کریم ہو کر، خزانوں کا مالک ہو کر، رب السماوات والارض ہو کر، رب مصطفیٰ ہو کر اس کو خالی لوٹاتے ہیں. اللہ عز و جل اس بات سے حیا فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، 5 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. فرمایا 5 دعوات یستجاب لہن، 5 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. ان میں پہلی دعا کون سی ہے؟ فرمایا دعوت المظلوم حتی ینتصر، فرمایا پہلی دعا مظلوم کی دعا ہے. جس پر ظالم نے ظلم کیا اور وہ عاجز آ گیا، اس نے ہاتھ اٹھا دیے، ڈریے مظلوم کی دعا سے. جب وہ ٹھنڈی آہ کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور فرماتے ہیں دعوت المظلوم حتی ینتصر، فرمایا مظلوم کی دعا حتیٰ کہ اسے اس کا بدلہ نہ مل جائے. یہاں پر بدلہ نہ مل جائے سے یہ مراد ہے کہ مظلوم اپنے ظلم کرنے والے کا حشر اسی دنیا میں دیکھ لے گا. یعنی جس نے اس پر ظلم کیا اس کا حشر، اس کا نشر، اس کی تباہی اسی دنیا میں ہوگی. پہلا شخص مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. دوسرا فرمایا دعوت الحاج حتی یصدر، فرمایا اللہ عز و جل حاجی کی دعا قبول فرماتا ہے. حاجی سے مراد حج اکبر اور حج اصغر. حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں. جو عمرہ کرنے کے لیے احباب جاتے ہیں، ایک اصطلاح اس کی حج اصغر بھی ہے، اور حج اکبر جو سال کے بعد آتا ہے. اور جو ہمارے عموماً جو جمعے والے دن حج آتا ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے. مگر اس حدیث پاک میں جو حج اصغر اور حج اکبر مراد کیا گیا ہے، اس سے عمرہ اور حج کا بیان ہے.
فرمایا اللہ عز و جل حاجی کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے. پہلا مظلوم، دوسرا حاجی، تیسرا فرمایا ودعوۃ المجاہدی حتی یقبض. فرمایا اللہ عز و جل مجاہد کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، غازی اسلام کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، حتیٰ کہ کفر جو ہے وہ اپنے ہتھیار پھینک نہ دے اور وہ جہاد سے واپس نہ آ جائے. پہلا بندہ مظلوم، دوسرا حاجی، تیسرا فرمایا مجاہد، چوتھا بندہ ودعوۃ المریض حتی یبرأ. فرمایا بیمار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے حتیٰ کہ وہ تندرست نہ ہو جائے. بیمار کی دعا اللہ عز و جل ضرور قبول فرماتا ہے حتیٰ کہ وہ تندرست نہ ہو جائے. اور پانچواں فرمایا ودعوۃ الاخی لاخیہ بظہر الغیب. فرمایا اللہ عز و جل اس مسلمان کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے جو اپنے بھائی کی پس پشت اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پس پشت جو دعا کرتا ہے اس دعا کو اللہ عز و جل ضرور قبول فرماتا ہے. ثم قال، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَسْرَعُ هَٰذِهِ الدَّعْوَاتِ إِجَابَةَ الدَّعْوَاتِ